عام طور پر ایک اور مسئلہ بہت ہی اہم اور اس نسل کے اندر بکثرت پیش آنے والا لو میرج کا ہے، پسند کی شادی کا ہے۔ پوری دنیا کے مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف سماج میں، کمیونٹیز میں لو میرج کا مسئلہ بہت ہی حساس، نہایت گمبھیر اور پورے خاندان کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح آئندہ کی نہایت ذمہ داریوں سے بوجھل زندگی کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ عشق کے چشمے سے دیکھ کر نہیں کیا جاتا ہے، محبت کی حقیقت ہے۔ حبک الشیء یعمی و یصم، کسی چیز سے محبت تجھے اندھا بھی بنا دیتی ہے، بہرا بھی بنا دیتی ہے۔ آدمی اپنے محبوب کی خامی نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ خامی سننا چاہتا ہے۔ عشق تو حقیقت میں اللہ سے ہوتا ہے، محبت تو حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ محبت کا لفظ والدین سے محبت کے لیے جچتا ہے، ماں سے محبت کے لیے جچتا ہے، بہن سے محبت کے لیے جچتا ہے، بیوی سے محبت کے لیے جچتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں عشق اور محبت کے لفظ پر اتنا ظلم ہوا کہ زنا کی طرف تصور جاتا ہے عشق اور محبت سے، ناپاک تعلقات کی طرف جاتا ہے عشق اور محبت کا لفظ بولنے سے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مرد کے دل میں عورت کی طرف رجحان، عورت کے دل میں مرد کی طرف رجحان واقعی پایا جاتا ہے، یہ فطری ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے اور آدمی آ کر اپنی بیوی سے ضرورت پوری کر لے، یہ حدیث میں ہمیں سکھلایا گیا۔ اور ہو سکتا ہے دل کا رجحان کسی لڑکے یا لڑکی کی طرف ہو جائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن شریعت نے آنکھوں پر پابندی لگائی، کانوں پر پابندی لگائی، دل پر پہرا لگایا کہ نامحرم کے خیالات، نامحرم سے بات چیت اور اس سے ملاقات کا شوق، پھر گناہ کا قدم، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے ابتدائی مرحلوں سے بھی روکا گیا۔ آدمی نفسیاتی اعتبار سے جب تک اپنے خیالات ایک جگہ سے ہٹاتا نہیں ہے، اس وقت تک اس کے خیالات وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ جتنا بات کرتا ہے، جتنا اس کی تصویریں دیکھتا ہے، جتنا اس کے خطوط پڑھتا ہے، اتنا ہی وہ عشق اس کے ذہن و دماغ پر سوار ہوتے چلے جاتا ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نزہۃ المشتاقین، روضۃ المحبین۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے محبت کیسے ہوتی ہے، ناجائز تعلقات کیسے تاریخ میں ہوئے ہیں۔ جس زمانے میں عشق بہت پاک تھا، نامحرم پر نگاہ پڑنے کے بعد کبھی زنا کا ارادہ نہیں کیا گیا، تنہائی کی ملاقات میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا گیا، نکاح کے لیے کوشش کی گئی۔ لیکن اس زمانے میں یہ بات ہر لڑکی کو سمجھا دینا چاہیے، ہر بیٹی کو سمجھ لینا چاہیے کہ نکاح کے بغیر جو محبت کر رہا ہے، نکاح کے بغیر
جو جسم سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ہوس کا بھیڑیا ہے، وہ عاشق نہیں ہے، وہ آپ کی حیا سے کھیلنے والا ایک آوارہ شخص ہے، وہ آپ کی آبرو اور عزت کا احترام کرنے والا نہیں ہے۔ موقع ملنے پر آپ کی تصویریں، آپ کی ویڈیوز جس طرح کے مس یوز ہوتے ہیں ساری دنیا میں، آپ ہم سے زیادہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پسند کی شادی اور لو میرج، عام طور پر لڑکا اور لڑکی تو جذباتی بن ہی جاتے ہیں، لیکن ماں باپ بھی اپنی کم سمجھی کی وجہ سے وہ بھی انتہائی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کرنا پڑے گا، ہم جہاں کہیں گے وہیں کرنا پڑے گا، ہم آپ کو بائیکاٹ کر دیں گے، خاندان سے کاٹ دیں گے، جائیداد سے عاق کر دیں گے، ہم وہاں پر نکاح نہیں کریں گے۔ یہ دونوں جذباتیت غلط ہے۔ لڑکا اور لڑکی کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ فلم کی دنیا الگ ہے، فیلڈ کی دنیا الگ ہے، خواب کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے، پارکوں کی زندگی الگ ہے، گھر کی زندگی الگ ہے۔ شریعت نے بہت اعتدال رکھا ہے۔ بڑوں سے کہا ہے کہ بالغ لڑکے اور لڑکی سے پوچھ کر ہی نکاح کرے، مکمل طور پر اپنی مرضی کو مسلط نہ کریں۔ لڑکے اور لڑکی سے شریعت نے کہا کہ اپنے بڑوں کے مشورے کو نظر انداز نہ کریں، بڑوں کے تجربات کی قدر کریں، اور بڑے اپنی عمر کی وجہ سے جو کچھ مشورے آپ کو دے رہے ہیں، آئندہ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھتے ہوئے ان مشوروں کی قدر کریں۔ ساری دنیا کا تجربہ ہے، ہر مذہب کا تجربہ ہے، ہر کمیونٹی کا تجربہ ہے کہ 99% پسند اور لو میرج کی شادیاں یہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے، جو شادیاں خاندانوں کے مشورے سے ہوتی ہیں اس کے اندر سماج کی جکڑ بندی، سماج کا دباؤ، لڑکے کو کمانے جانا ہی ہے، باپ ڈانٹتا ہے، ماں پکارتی ہے، سسرال والے کیا بولیں گے، لڑکی گھر کا کام کاج کرنا ہی ہے، ماں صلاح دیتی ہے، بہنیں سکھاتی ہیں، ساس سسرے کا بھی ڈر ہوتا ہے گھریلو کام کاج کرنے میں، اور اس لڑکے اور لڑکی کو دونوں خاندانوں کے مشورے، دونوں خاندانوں کا تعاون، دونوں خاندانوں کی ہمت افزائیاں، ہر خوشی میں دونوں خاندانوں کی شرکت، ہر غم میں دونوں خاندانوں کی طرف سے ہمت بندھانا، یہ سب پایا جاتا ہے۔ لیکن لو میرج میں اکثر و بیشتر یہ دونوں خاندانوں سے کٹ جاتے ہیں۔ فائنینشیل سپورٹ، سوشل سپورٹ، دلی جذبات کے ساتھ جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے، زندگی بھر داغ رہ جاتا ہے۔ خود کی بچیوں کی شادی کرنے میں، لڑکوں کی شادی کرنے میں دشواری آتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے دل میں دونوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اگر لو میرج کے بعد بھی وہ دین سے نہ جڑے، اللہ سے نہ جڑے، تو وہ ایک دوسرے سے بھی جڑ نہیں پاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ لو میرج کے بعد بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی بڑی ہونے لگی، باپ ایک دن تہجد میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میری بیٹی کو اس کی ماں پر جانے نہ دے، اس کی ماں نے جیسے بھاگ کر میرے سے شادی کی ہے، میری بیٹی کو ایسا بننے نہ دے۔ قصوروار تو دونوں ہوتے ہیں، عشق یک طرفہ نہیں ہوتا ہے،
بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، محبوب کی توجہ کے بغیر عاشق کی توجہ بھی باقی نہیں رہتی ہے، لیکن نسلوں تک میں منتقل ہونے والا داغ، اس کو کیسے مٹایا جائے گا؟ اور پھر نکاح سے پہلے ناجائز تعلقات، تنہائی میں بات چیت، اتنے سارے گناہ کے ساتھ جس نکاح کی بنیاد رکھی جا رہی ہو، بغیر توبہ کے ولی نسل پیدا ہونے کی کیا امید ہے؟ مردوں کو دھوکہ لگا ہے، میں غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مسلمان بنانے کے لیے، میں شیعہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں سنی بنانے کے لیے۔ نفس یہ جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ آپ کے معاشرے کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، آپ دوسرے کافر کو مسلم بنانے کے لیے فکر مند ہیں۔ آپ بازاری لڑکی سے شادی جسم کے کپڑوں پر کرنا چاہتے ہیں، لیکن باحیا لڑکی سے شادی جوڑے کی رقم کے بغیر کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ غیر مسلم لڑکی کو اسلام میں داخل کر کے آپ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے آپ بتائیے، کیا آپ مثالی مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہیں؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ میں اسلام کی نمائندگی کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر اسلام سمجھ جائیے؟ ہوتا یہی ہے، اندھا دھن خاندان کے فرق کے ساتھ نکاح کر لیا، مذہب کے فرق کے ساتھ نکاح کر لیا، رہن سہن کے فرق کے ساتھ نکاح کر لیا۔ رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے، خاندان برادری میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ اس زمانے میں تو اس درجے حماقت کے واقعات بھی ہیں۔ رہتا ہے ہندوستان میں، فیس بک وغیرہ پر تعلق ہو گیا یو ایس کے کسی لڑکے یا لڑکی سے، تعلق ہو گیا یمن کے کسی لڑکے اور لڑکی سے، تعلق ہو گیا کسی رشیا اور جرمن کے لڑکے اور لڑکی سے، اور وہاں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بازو کے محلے میں سسرال سے تعلقات درست نہیں رکھے جا سکے، یہ پردیس سے لا کر گھر کیسے بسا پائے گا؟ اتنا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، اتنی مناسبت بھی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک بچے کے بعد جھگڑے ہو گئے، 2 بچے کے بعد علیحدگی کے واقعات پیش آ گئے۔ کیا اللہ کے خزانے میں اس لڑکی کے علاوہ، اس لڑکے کے علاوہ جس کو میں نے ناجائز تعلقات کے ذریعے سے چاہا ہے، کیا کوئی اور لڑکی یا لڑکا موجود نہیں ہے؟ ہم نے اب تک کیا، لڑکے اور لڑکی نے تعلق رکھا، وعدے کیے، قسمیں کھائی، والدین راضی نہیں ہیں، مناسبت نہیں ہے دونوں خاندانوں میں، تو ٹھیک ہے، توبہ کر لیں، کفارہ دے دیں، اور دونوں کا گھر جہاں آباد کیا جائے وہاں پر اپنے دل اور جذبات کو نچھاور کر دیں۔ پھر نکاح کر کے پہلے والے مرد یا پہلی والی عورت سے تعلق رکھ کر اپنا اور اس کا گھر مت اجاڑیے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ضد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر لڑکا یا لڑکی مناسب رشتہ لاتے ہیں تو یہ دیکھے بغیر کہ یہ چن کر لائے ہیں، یہ سوچ کر نکاح کرا دینا چاہیے کہ انتخاب مناسب ہے، اس کا گھر آباد ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا نکاح وہاں پر کرا دینا چاہیے۔ قصور صرف لڑکے اور لڑکی کا نہیں ہوتا پسند کی شادی میں، بلکہ قصور ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایجوکیشن کے نام پر، خاندان میں شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے، بہت کہنے کے باوجود بھی نکاح نہیں کروایا، اس لیے لڑکا اور لڑکی کہیں پر منہ مارنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا، فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا
فإنما علی ابیہ، اگر لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، نکاح نہیں کروایا تو پھر اس کا گناہ باپ پر بھی ہوگا۔ اس لڑکے کو اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، روزہ رکھنا اس کے لیے مددگار بنتا ہے اپنے جذبات کے کنٹرول کرنے میں، اسے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال لو میرج کا پہلا اسٹیج تو صرف بات چیت اور ملاقات کا ہونا ہے۔ جب مناسبت نہیں ہے اور نکاح ہونے کی امید نہیں ہے، دونوں کے خاندانوں کی موافقت سے یہیں سے الگ ہو جائیں۔ دوسرا اسٹیج، جذبات میں اگر انہوں نے نکاح کر لیا ہے تو دونوں کو چاہیے اب تک کی زندگی تو بے لگامی، آوارگی کی تھی، آئندہ اطاعت، فرما برداری، خانہ آبادی، مثالی بیوی شوہر، مثالی داماد اور بہو، خدمت کے ذریعے سے دل جیتنا، محنت اور محبت کر کے بتلانا، تاکہ دونوں خاندان قریب ہو جائیں، دونوں خاندانوں سے کٹ کر نہ رہیں۔ تیسرا اسٹیج کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے نکاح کر لیا، کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کر لیا، تو ایسے موقع پر ماں باپ کو چاہیے کہ ہرگز بائیکاٹ نہ کریں، اس غیر مسلم لڑکے اور لڑکی کو بھرپور اسلام کی دعوت دیں، اس کے لیے دعا کا اہتمام کریں، اسلامی تعلیمات اور روایات سے ان کو واقف کروائیں۔ ڈنڈے سے جسم جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں بدلے جا سکتے ہیں، پولیس اسٹیشن کی کاؤنسلنگ سے جسم جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں بدلے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایجوکیشن سے کیوں نہیں نکالا؟ ان کی تنہائیوں کو کیوں نہیں پڑھا؟ ان کے تعلقات کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ سراسر الزام لڑکے یا لڑکی پر کیوں ڈالا؟ بہرحال اس غیر مسلم لڑکے اور لڑکی کو بھی اپنے خاندان میں بلاتے رہنا چاہیے تاکہ اسلام میں وہ داخل ہو جائے اور اس لڑکے یا لڑکی اپنی بچے یا بچی کا گھر آباد ہو جائے۔ امیدوار رہنا چاہیے، یہ نہ صحیح تو پوترے نواز سے آئیں گے۔ اگر وہ کافر دادا دادی نانا نانی کو دیکھ رہے ہیں تو مسلمان دادا دادی نانا نانی کو بھی دیکھیں، تاکہ اسلام کی تصویر بھی ان کے سامنے آئے۔ اگر یہ دونوں یا یہ لڑکی یا لڑکا مسلمان نہیں ہوا، آئندہ کی نسل تو مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بجائے اس لڑکے نے 2 بچوں کے بعد چھوڑ دیا، اس لڑکی نے 2-4 بچوں کے بعد اس کافر شوہر کو چھوڑ دیا۔ واقعات دونوں طرف سے پیش آتے ہیں، لڑکی کے چھوڑنے کے بھی، لڑکے کے چھوڑنے کے بھی۔ تو واپسی کا دروازہ کھلا رکھے بیٹا، جب کبھی ایمان کی چنگاری تجھے بے قرار کر دے واپس آ سکتی ہو، تمہارا باپ مر نہیں گیا، اسلام کی حفاظت کے ساتھ دوبارہ تمہاری خدمت ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مکمل دروازہ بند کر دینے سے نقصان ہوتا ہے۔ جب جس لڑکے یا لڑکی سے پسند کی شادی کی ہے، وہاں پر جب ناقدری، بدتمیزی، ناچاقی، بدمزگی پیدا ہوتی ہے تو خودکشی کا قدم اٹھایا جاتا ہے یا بد چلنی کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ دل بدلنے والے اللہ ہیں، آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی۔ واپسی کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھنا چاہیے، کاؤنسلنگ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر جب جذباتی بن جاتا ہے، ایموشنل بن جاتا ہے، شوگر بی پی ڈاکٹر کا اب نارمل ہو جاتا ہے تو وہ سرجری میں بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی شوگر بی پی کا بھی نارمل ہونا اور پیشنٹ کی شوگر بی پی کا بھی نارمل ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہماری پوری نسل کی حفاظت فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور